اگر آپ پر کوئی بڑی مصیبت آ پہنچی ہے، کوئی بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے، اس کا کوئی بھی ریزن ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، چاہے خود کی کوئی ایسی بیماری ہو یا اہل و عیال میں سے کوئی فرد بیمار ہو گیا ہو یا کوئی اور غم آپ پہنچا ہو، مالی نقصان ہوا ہو، تجارت کے معاملے میں کوئی نقصان ہوا ہو، تو اس وقت گھبرائیے مت، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے اس وقت اپنے مائنڈ کو اس طرح بنائے کہ یہ تکلیف جو میرے پر آئی ہے، میرے ساتھ پیش آئی ہے، دوسروں کے ساتھ بھی ایسے آتی ہے۔ اگر میرا بچہ بیمار ہوتا ہے تو دوسروں کے بھی بچے بیمار ہوتے ہیں۔ اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ایسی تکلیف تو دوسروں کو بھی پہنچتی ہے۔ سبھی لوگ زندگی گزار رہے ہیں، میں بھی ایک زندگی گزار لوں گا۔ اس طرح اگر آپ اپنے مائنڈ کو بنائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بوجھ اور آپ کا غم ہلکا ہو جائے، آپ کی تکلیف آسان ہو جائے، کم ہو جائے۔ اگر کوئی مالی نقصان ہو گیا ہے اور بڑا نقصان ہو گیا ہے جس کے بوجھ کی وجہ سے آپ دن رات ٹینشن میں گزار لیتے ہیں، پریشانی میں گزار لیتے ہیں، تو اس وقت بھی اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے ایک لمحے کے لیے آپ یہ سوچ لیجئے کہ جس طرح میں ڈوبا ہوا، مجھے گھاٹا لگا ہے، دوسرے لوگ بھی کاروبار میں ڈوبتے ہیں، دوسرے لوگ بھی اٹھتے ہیں، ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے، وہ بھی فیملی والے ہوتے ہیں، وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں، میں بھی زندگی گزار لوں گا۔ اب آپ اسی فکر میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کیجیے، بلکہ آئندہ کی زندگی کے لیے اس نقصان کی تلافی کیسے ہوگی اور آئندہ زندگی میں اس نقصان سے جو مجھے لاحق ہوا ہے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بیماری آ گئی ہے تو اب بیماری کے بارے میں نہ سوچیے کہ یہ کیسے آ گئے، جلد سے جلد اس کا علاج کرانے کی فکر کیجیے۔ اب آئندہ کی زندگی کی آپ فکر کیجیے، پچھلے زمانے میں جو ہو چکا سو ہو چکا، اپنے رب پر توکل کیجیے، اللہ سے مانگیے، جو مصیبت پیش آئی ہے اس مصیبت کا حل خدا کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کر کے ہم اللہ سے مانگیں، خدا کے سامنے اپنے غم کو پیش کریں، خدا کے سامنے اپنی پریشانی کو رکھے، اپنی مجبوری کو رکھے، اپنی لاچاری کو رکھے، اس طرح اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے جیسے چھوٹا بچہ اپنے ماں سے گڑ گڑاتا ہے، اپنے ماں کے دامن کو تھام لیتا ہے، اس سے چمٹ جاتا ہے اور رو رو کے اس سے مانگتا ہے۔ اگر آپ اس طرح اپنے رب کو یاد کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سارے غم، سارا بوجھ، ساری مصیبتیں ہلکی ہو جائے، کیونکہ وہی انسان کا حقیقی سہارا ہے، حقیقی مددگار، حقیقی کام نکالنے والا وہی ہے، لہٰذا اسی کو اپنا کارساز بنائیے۔